हाय फ्रेंड्स, आज से हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिफरेंट पीरियड्स में तकसीम किया गया है। सबसे पहले एंग्लो सैक्सन पीरियड आता है। आज की इस वीडियो में हम एंग्लो सैक्सन पीरियड की पॉलिटिकल हिस्ट्री का जायजा लेंगे, क्योंकि हिस्ट्री किसी भी लिटरेचर के लिए फाउंडिंग स्टोन की हैसियत रखती है। जब तक हम हिस्ट्री को नहीं समझते, हमारे लिए लिटरेचर को समझना भी मुश्किल हो जाता है। अगर हम इंग्लैंड की पॉलिटिकल हिस्ट्री का जायजा लें तो हमें मालूम होता है कि केल्ट्स यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे। फिर इसके बाद आते हैं रोमन, जिन्होंने यहाँ पर 43 AD से 410 तक रूल किया। फिर एंग्लो सैक्सन का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जो 787 तक इस आइलैंड पर ऑल इन ऑल थे। 787 में वाइकिंग इन्वेजन स्टार्ट हो गए और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि एंग्लो सैक्सन का रूल बिल्कुल ख़त्म हो गया था। एंग्लो सैक्सन वेसेक्स में अपनी हुकूमत कायम किए हुए थे और एंग्लो सैक्सन ने 954 में दोबारा से पूरे आइलैंड पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। 1066 में फ्रेंड्स क्या हुआ? 1066 में विलियम ऑफ नॉर्मैंडी ने इस आइलैंड पर, जिसको हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, पर हमला कर दिया और हैरल्ड गॉडविंसन, जो कि एंग्लो सैक्सन का लास्ट किंग था, इसको बैटल ऑफ हेस्टिंग में शिकस्त देकर अपनी हुकूमत का क़याम कर दिया। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आइलैंड जिसको आज हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, इसके मकामी बाशिंदे केल्ट्स थे। केल्ट्स जो थे वो समहाउ 55 BC से पहले माइग्रेशन करके यहाँ पे आए और यहीं पे सेटल्ड हो गए। इनके रिलीजन को एनिमिज्म के नाम से जाना जाता था। एनिमिज्म लैटिन वर्ड फॉर स्पिरिट। इनको ब्राइथॉन्स के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी वजह से इस आइलैंड का नाम ब्रिटानिया पड़ गया। फ्रेंड्स, रोम उन दिनों ताकतवर तरीन सल्तनत थी। 55 BC में जूलियस सीजर ने इस आइलैंड पर पहली दफ़ा हमला किया। फिर उसने अगेन 54 BC में हमला किया, लेकिन दोनों दफ़ा नाकाम रहा। लेकिन ये आइलैंड रोमन के लिए तिजारती मरकज़ बन गया। क्लाडियस ने 1st AD में ब्रिटानिया पर हमला किया और कामयाब रहा। इसने 38 वर एलिफेंट के साथ हमला किया और यहाँ पर अपने फौजी कैंप कायम कर दिए। 43 AD तक ब्रिटानिया जो है ये रोमन प्रोविंस बन गया। ये एक पीसफुल इन्वेजन था, लोगों को कत्ल नहीं किया गया। केल्ट्स को किसी किस्म का कोई जानी और माली नुकसान नहीं पहुंचाया गया, इनको यहाँ से नहीं निकाला गया। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं रोमन ऑक्यूपेशन का इस आइलैंड पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। रोमन ने यहाँ पर अपने फौजी कैंप बनाए, जो आहिस्ता आहिस्ता टाउन्स में तब्दील हो गए। इस तरह उन्होंने रोमन सिविलाइजेशन और कल्चर को मुतारिफ करवाया। उन्होंने यहाँ अमन अमान को बरकरार रखा। लैटिन लैंग्वेज ने काफ़ी हद तक लोकल लैंग्वेज को मुतासिर किया, क्योंकि लैटिन जो थी वो रूलिंग क्लास की लैंग्वेज थी, इसलिए इस लैंग्वेज को प्रेस्टीज दी जाती थी। और एक और अहम बात, लैटिन उन दिनों लिंग्वा फ्रांका की हैसियत रखती थी, जैसा कि आज इंग्लिश जो है उसको लिंग्वा फ्रांका की हैसियत हासिल है। क्योंकि रोमन ने 400 ईयर्स तक यहाँ अपनी हुकूमत कायम रखी, इस वजह से लैटिन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस यकीनी था। ईसाईयत ने आहिस्ता आहिस्ता पैगनिज्म को रिप्लेस करना शुरू कर दिया और लोग क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस करने लगे। और फिर रोमन को यहाँ से जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि विजिगोथ ने रोम पर हमला कर दिया था। फ्रेंड्स, विजिगोथ उन दिनों नहायत ही वायलेंट ट्राइब था और रोम ने अपनी ज़मीन को बचाने के लिए ब्रिटानिया से अपनी फौजें निकाल ली। अब बरतानिया पर इन दिनों पिक्ट्स और स्कॉट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे। रोमन जो है वो हेड्रियन वाल उन्होंने इनके अटैक्स को रोकने के लिए ही बनवाई थी। रोमन्स लीव्स द आइलैंड डिफेंसलेस। केल्ट्स इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, लिहाजा उन्होंने जर्मैनिक ट्राइब को एज मर्सनरीज बुलाया। मर्सनरीज मतलब कि उनको बुलाया गया कि वो आए और उनके हिस्से की जंग लड़े, इसके बदले में उनको वेल्थ दी जाएगी। वो जर्मैनिक ट्राइब एंगल सैक्सन और ज्यूट्स थे, जो इससे पहले स्वीडन और डेनमार्क के कोस्टल एरियाज में रहते थे। वो समुद्री रास्ते ग्रुप बाय ग्रुप एंटर हुए और एंगल्स और सैक्सन्स इन ट्राइब्स में से ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए इस पीरियड को एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है।
اور انہی کے نام سے بریٹینیا انگلینڈ لینڈ کے نام سے جانا جانے لگا۔ اب ہوا کیا کہ ان لوگوں نے پکٹس اور اسکاٹس کا مقابلہ تو کر لیا، لیکن اب یہ یہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ایک زرخیز زمین مل چکی تھی اور وہ یہاں پہ اس لیے بھی رہنا چاہتے تھے کہ یہ ان کے لیے ایک محفوظ جگہ تھی۔ اس سے پہلے وہ سویڈن اور ڈنمارک کے کوسٹل ایریاز میں رہتے تھے، جہاں پہ آئے دن ان کو حملوں کا خطرہ رہتا تھا۔ 670 تک اینگلو سیکسن نے پورے آئلینڈ پر قبضہ کر لیا۔ یہ لوگ پیگن تھے اور ان کی زبان جو ہے انڈو یورپین لینگویج کی ایک برانچ تھی۔ یہی لینگویج جو ہے بعد میں اولڈ انگلش کہلائی۔ انہوں نے کیلٹس کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ کیلٹس جو ہے وہ ان کی سپریمیسی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، اس لیے وہ ویلس اور کارنوال کی طرف مائیگریٹ کر گئے۔ اینگلو سیکسن نے یہاں اپنی ایک ہیپٹارکی قائم کی اور اس میں 7 کنگڈمز تھے جو آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ نارتھمبریا، مرسیا، ویسکس، ایسٹ اینگلیا، کینٹ، سسیکس، ایسکس، اور ان میں ویسکس اس ہیپٹارکی کا ہیڈ تھا۔ اور اسی طرح اس دور میں 4 مین ڈائلیکٹ بولے جاتے تھے۔ نارتھمبرین، جس میں سب سے پہلے لٹریچر پروڈیوس ہوا، مرسین، ویسٹ ویسکس اور کینٹش۔ ویسٹ ویسکس باقی ڈائلیکٹ میں سپیریئر تھا کیونکہ یہ طاقتور اور مور سیولائزڈ لوگوں کا ڈائلیکٹ تھا۔ الفریڈ دا گریٹ کا ڈائلیکٹ بھی یہی تھا اور اینگلو سیکسن کرونیکل جو ہیں وہ بھی اسی ڈائلیکٹ میں لکھے گئے۔ تو فرینڈز، اب ہم بات کرتے ہیں الفریڈ دا گریٹ کے بارے میں۔ الفریڈ دا گریٹ واز دی موسٹ ڈومیننٹ اینڈ فیمس کنگ آف اینگلو سیکسن۔ اس نے انگلینڈ کو یونائٹ رکھا۔ وہ واحد بادشاہ تھا جو اپنی سلطنت کا وائکنگ انویژن سے دفاع کرنے میں کامیاب رہا۔ جب وائکنگ نے چرچز اور مناسٹریز پر حملے کیے تو بہت سے پریسٹ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب ان حالات میں پوری نیشن اور الفریڈ دا گریٹ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ گاڈ کی طرف سے ان کو سزا دی گئی ہے۔ لیٹن کو سمجھنے والے بہت کم لوگ رہ گئے تھے جو کرسچینٹی کو فروغ دیتے، لہٰذا اس نے اولڈ انگلش میں تعلیم دینے کو ضروری قرار دیا اور اس طرح اس نے ایک نیو ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس کروایا تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زبان میں اپنے مذہب کے بارے میں آسانی سے واقفیت حاصل کر سکیں اور مقامی لوگوں کے لیے کرسچینٹی کی تبلیغ کرنا آسان ہو جائے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے بہت سے لیٹن ورکس کو اولڈ انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تاکہ لوگ ان کو پڑھ سکیں۔ اس طرح اس نے انگلش پروز کی بنیاد ڈالی۔ ہی اسٹیبلشڈ انگلش ایز لٹریری لینگویج۔ اینگلو سیکسن کا آغاز بھی اسی کے ٹائم پیریڈ میں ہوا۔ دا فرسٹ ہسٹری ان ورناکولر لینگویج، یہ بھی ویسٹ ویسکس ڈائلیکٹ میں ہی لکھی گئی اور اس کی کاپیز باقی کنگڈمز میں بھی بھجوائی گئیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی تاریخ اس میں لکھ سکیں۔ ہم بات کرتے ہیں وائکنگ انویژن کی۔ یہ لوگ اسکینڈینیوین تھے، مطلب یہ سویڈن، ڈنمارک اور ناروے سے تعلق رکھتے تھے۔ اینگلو سیکسن کرونیکلز میں ان کو ہیتھن مین کہا گیا ہے۔ اگر ہم وائکنگ انویژن کی بات کریں تو ہم اس کو 3 سٹیجز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اینگلو سیکسن کے مطابق انہوں نے فرسٹ اٹیک 787 میں کیا۔ وہ لوٹرز اور پلنڈرز تھے۔ ان کا مین پرپس دولت حاصل کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے چرچز اور مناسٹریز کو اپنا ٹارگٹ بنایا کیونکہ ان جگہوں پر ویلتھ اور قیمتی اشیاء بڑی تعداد میں موجود ہوتی تھیں۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے 793 میں لینڈس فرنے میں حملہ کیا جو کہ انگلینڈ کی ویلدیسٹ موناسٹری تھی۔ انہوں نے اپنے حملے جاری رکھے۔ دوسری سٹیج پر اگر ہم بات کریں تو ریگنر لارڈ بروک ان کا ایک فیمس کنگ تھا جس نے 865 میں نارتھمبریا پر حملہ کیا، جس میں اس کو شکست ہوئی اور نارتھمبریا کے کنگ ایلا نے اس کو سنیک پٹ میں ڈال دیا۔ اب سیم اسی سال 865 AD میں اس کے بیٹوں نے 350 لانگ بورڈز کے ساتھ انگلینڈ پر حملہ کر دیا۔ اٹ واز اے ویری ہیوج اٹیک اور وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایسٹ اینگلیا پر قبضہ کر لیا۔ 867 میں وہ نارتھمبریا کا جو مرکز تھا، سینٹر تھا، کیپٹل تھا یارک، اس پر بھی وہ قابض ہو گئے۔ 870 تک وہ تقریباً آدھے انگلینڈ پر قابض ہو گئے۔ ہیفڈن ریگنرسن جو تھا وہ نارتھمبریا کا پہلا وائکنگ کنگ بن گیا۔
تھرڈ اسٹیج کی اگر ہم بات کریں تو 878 میں ڈنمارک کے کنگ گتھرم نے ویسٹ ویسکس پر 9 حملے کیے اور آخر پر ایلفریڈ دا گریٹ کے ہاتھوں بیٹل آف ایڈنگٹن میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایلفریڈ دا گریٹ نے اس کی فوج کو قیدی بنا لیا اور فوج نے ایلفریڈ دا گریٹ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اس کی زمین کو چھوڑ دیں گے اور ان کا بادشاہ بھی اس کے پاس بیپٹزم کے لیے آئے گا۔ انہوں نے اپنے معاہدے پر عمل کیا۔ 3 ہفتوں بعد کنگ گتھرم جو ہے وہ ایلفریڈ دا گریٹ کے پاس آیا اور بیپٹائزڈ ہو گیا۔ گتھرم اور ایلفریڈ دا گریٹ کے درمیان ویڈمور ٹریٹی سائن ہوئی اور یوں ڈین لا میں گتھرم کی حکومت قائم ہو گئی۔ ڈین لا کی پکچر جو آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے، براؤن پارٹ ڈین لا کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاف آف دا انگلینڈ جو ہے وہ وائکنگ کے حکومت میں چلا گیا ہے۔ 884 میں گتھرم نے دوبارہ ویسکس پر حملہ کیا اور اس طرح اس نے ویڈمور ٹریٹی کو ختم کر دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں نارمن کنکویسٹ کی۔ ایڈورڈ دا کنفیسر جو ہے وہ اینگلو سیکسن کا سیکنڈ لاسٹ کنگ تھا۔ چونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو ہیرلڈ گوڈونسن نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا، لیکن ابھی اس کی بادشاہت کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا کہ ہیرالڈ آف ناروے نے انگلینڈ پر حملہ کر دیا۔ ہیرلڈ گوڈونسن نے اس کا مقابلہ کیا۔ ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کا نام ہے بیٹل آف اسٹیمفرڈ برج، اور ہیرلڈ جو ہے وہ جنگ جیت گیا۔ اب ادھر وہ نارتھ انگلینڈ میں جنگ میں مصروف تھا کہ ولیم دا نارمینڈے نے ایسٹ اینگلیا میں اپنی فوجیں اتارنا شروع کر دی۔ یہاں ان دونوں کے درمیان بیٹل آف ہیسٹنگ ہوئی اور ہیرلڈ گوڈونسن جو ہے وہ اس میں مارا گیا۔ ولیم دا کنکرن انگلینڈ کا کنگ بن گیا اور یوں اینگلو سیکسن پیریڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فرینڈز، یہ میرے یوٹیوب پر فرسٹ ویڈیو ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ٹو میک سچ مور ویڈیوز آئی نیڈ یور انکریجمنٹ۔ تھینک یو فار واچنگ۔